السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو الحمدللہ سے کی 7 آیت ہم نے مکمل کی تھیں، اب 8ویں آیت ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ للفقراء محتاجوں کے لیے، المہاجرین مہاجر، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ وہ چاہتے ہیں فضل اللہ کا، ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اور رضا اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں۔ نیز فے کا یہ مال ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ راست باز ہیں۔ اموال فے میں محتاجوں اور مہاجرین کا حصہ۔ مال فے کی تقسیم میں پہلے محتاجوں کا عمومی ذکر فرمایا، اس کے بعد بالخصوص ان محتاجوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے محض اسلام اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار مال اور دولت اور جائیدادیں سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، جبکہ یہاں ان کی آباد کاری اور معاش کے مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تو عملی طور پر اسے سچ کر دکھایا اور ہر وقت ہی اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ایسے محتاج عام محتاجوں کی نسبت اموال فے کی زیادہ حقدار ہیں۔ ایسے محتاج عام محتاجوں کی نسبت اموال فے کے زیادہ حقدار ہیں۔ والذین تبوؤوا اور جن لوگوں نے قرار پکڑا الدار والایمان من قبلہم اس گھر اور ایمان ان سے پہلے، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر جس نے ہجرت کی، الیہم ان کی طرف، ولا یجدون اور وہ نہیں پاتے، فی صدورہم حاجتا اپنے سینوں میں کوئی حاجت، مما اوتوا اس کی دیا گیا انہیں، ویؤثرون اور اختیار کرتے ہیں، علی انفسہم اپنی جانوں پر، ولو کان اور خواہ ہو، بہم خصاصہ انہیں تنگی، ومن یوق اور جس نے بچایا، شح نفسہ بخل سے اپنی ذات کو، فاولئک هم المفلحون تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور یہاں دار الہجرات میں مقیم تھے، جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آئے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں مال فعل سے دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے، اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود فاقے سے ہوں، اور جو شخص اپنے نفس کو حرص سے بچا لیا گیا اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ انصار کا مہاجرین کے لیے اثار اور فے میں ان کا حصہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کمال فضیلت بیان فرمائی ہے جو مسلمانوں کی ہجرت کر کے مدینہ آنے سے بیشتر بیعت عقبہ کی روح سے ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے مہاجر مسلمانوں کو آتے ہی اپنے گلے سے لگا لیا تھا، اور مہاجرین کی آباد کاری کے سلسلے میں وہ مثال قائم کی جس کی مثال پیش کرنے سے پوری دنیا کی تاریخ قاصر ہے۔ ان اولین انسان نے مہاجرین کو اپنی جائیداد، گھر بار اور نخلستانوں میں شریک کر لیا، چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انصار مدینہ نے آپ سے عرض کیا
ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں کھجور کے درخت تقسیم کر دیے جائیں، تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جائیداد تمہاری ہی رہے گی۔ تب انصار مہاجرین سے کہنے لگے، اچھا ایسا کرو، درختوں کی خدمت تم کرو، ہم پیداوار میں تمہیں شریک بنا لیتے ہیں۔ تب مہاجر کہنے لگے، بہت خوب، ہم نے سنا اور مان لیا۔ بخاری یہ حدیث مبارکہ کی ایک اتھینٹک بک ہے، اس کا نام ہے۔ اس سے اگلا اثار یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین تو کھیتی باڑی نہیں جانتے، تو انصار نے اس معاملے میں بھی اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی، تاہم نے اس پیداوار انہیں دینا قبول کر لیا۔ اور اب جب بنو نذیر کے اموال فے کی تقسیم کرنے کی باری آئی، تو انسان نے از خود یہ کہہ دیا کہ اموال مہاجرین میں تقسیم کر دیجیے اور ہمارے پہلے نخلستان ہی ہمارے پاس رہنے دیجیے، یعنی اب ان میں مہاجرین شریک نہ ہوں گے، بلکہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم ان میں سے بھی دینے کو تیار ہیں۔ یہ تھا وہ اثار جس کے بنا پر ان کا درجہ بہت بلند ہو گیا، اور اللہ نے بطور خاص ان انصار کی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بطور حق یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے اثار کرنے والے انصار کا بھی اموال فے میں خاص طور پہ خیال رکھا جائے، لیکن وہ ازر راہ اثار اپنے اس حق سے مہاجر بھائیوں کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اس احسان نے مہاجرین کے دل میں جو مقام حاصل کیا تھا وہ درج الحدیث سے واضح ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہو وہ مہاجرین کا حق پہچانے اور انصار کا بھی حق پہچانے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے میں جگہ پکڑی اور ایمان کو سنبھالا۔ خلیفہ کو لازم ہے کہ ان میں سے جو نیک ہوں اس کی قدر کریں اور برے کی برائی سے درگزر کریں۔ بخاری۔ اور مہاجرین کی آمد پر جس قدر خوشی انصار کو ہوتی تھی وہ درج الحدیث سے واضح ہوتی ہے۔ مہاجرین کی آمد پر انصار کی خوشی۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے پہلے مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم ہمارے پاس آئے۔ وہ دونوں ہمیں قرآن پڑھاتے رہے۔ پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 آدمی اپنے ساتھ لیے ہوئے آئے۔ پھر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مدینہ والے اتنے خوش کبھی نہ ہوئے تھے جتنے خوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوئے۔ بچے بچیاں تک یوں کہہ رہے تھے، دیکھو یہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کی آمد سے پہلے ہی سورت اعلیٰ اور اس جیسی کئی صورتیں پڑھ چکا تھا۔ انہی دنوں ایک انفرادی واقعہ بھی پیش آیا جس میں ایک انصاری نے کمال اثار کا ثبوت دیا۔ محدثین نے اس واقعے کو بھی اس آیت کی تفسیر میں لائے ہیں، اور حدیث مبارکہ یوں ہے، انصار کے اثار کا ایک منفرد واقعہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بھوکا ہوں، آپ اپنی بیویوں کے ہاتھ سے پتہ کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ہاتھ سے پتہ کرایا، لیکن وہاں کچھ نہ نکلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، کوئی ہے جو اس رات اس شخص کی مہمانی کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ ایک انصاری ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی مہمانی کروں گا، اور اس شخص یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی ام سلیم سے کہا، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان ہے، لہذا جو چیز بھی موجود ہو اسے کھلاؤ۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میرے پاس تو بمشکل بچوں کا کھانا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا یوں کرو، بچے جب کھانا مانگنے لگے تو انہیں سلا دو، اور جب میں اور مہمان کھانا کھانے لگے تو چراغ گل کر دینا، اس طرح ہم دونوں آج رات کچھ نہیں کھائیں گے اور مہمان کھا لے گا۔ چنانچہ ام سلیم نے ایسا ہی کیا۔ صبح جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ فلاں مرد یعنی ابو طلحہ اور فلاں عورت ام سلیم پر اللہ عز و جل بہت خوش ہوا اور اسے ہنسی آ گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ لفظ شہ کے معنی۔ شہ میں دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہے، ایک مال و دولت جمع کرنے میں حریص ہونا، دوسرے مال و دولت خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہونا۔ جس شخص میں یہ دونوں قباحتیں جمع ہو جائیں اسے شہی اور
کہتے ہیں۔ اب ایسے شخص میں تنگ نظری، تنگ ظرفی، سنگ دلی، بے مروتی وغیرہ جیسی صفات پیدا ہو سکتی ہیں، اور ان کا ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے۔ اگرچہ مال و دولت سے محبت ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن اس طرح دولت کے پیچھے اندھے ہو جانا اور دولت کا پجاری بن جانا انتہائی قبیح خصلت ہے، جس سے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اسلام اس بد خصلت کے علاج کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، صدقات اور احسان کی راہ دکھاتا ہے، جس سے سماحت اور وسعت نظر، ہمدردی، مروت اور اخوت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ گویا شر سے نجات پا جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے اور جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ والذین جاءوا، اور جو لوگ وہ آئے، من بعدہم، ان کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا، جنہوں نے ہم سے سبقت کی، بالایمان، ایمان میں، ولا تجعل، اور نہ ہونے دے، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن، کوئی کینہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دینا، اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اموال فے میں بعد میں آنے والے مسلمانوں کا حصہ، یعنی اموال فے کے حقداروں میں جن لوگوں کا اللہ نے بطور خاص ذکر فرمایا، ان میں پہلے محتاج مہاجرین کا بھی ذکر فرمایا، پھر احسار کرنے والے مہاجرین کا، اور تیسرے نمبر میں بعد میں آنے والوں کا، کیونکہ اموال فے میں جائیداد غیر منقولہ زمینیں اور ان کے علاوہ وہ جزیہ اور خراج کی رقوم بھی شامل ہے جو سرکاری سطح پر وصول کی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب دور فاروقی میں مسلمانوں نے عراق اور شام کو فتح کیا اور ان زمینوں پر قبضہ ہو گیا، تو امراء فوج نے اصرار کیا کہ مفتوحات انہیں بطور جاگیر عنایت کیے جائیں اور باشندوں کو ان کی غلامی میں دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو وہاں کی مردم شماری کے لیے بھیجا۔ کل باشندوں اور اہل فوج کی تعداد کا موازنہ کیا تو ایک فوجی کے حصے میں 3 آدمی آتے تھے۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے قائم ہو گئی کہ زمین قومی تحویل میں لے لی جائے اور ان کے مالکوں کو بطور کاشتکار وہیں رہنے دیا جائے اور انہیں غلام نہ بنایا جائے۔ اکابر صحابہ میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف اہل فوج کے ہم زبان تھے، اموال غنیمت کے علاوہ زمین اور قیدیوں کی تقسیم پر بھی مصر تھے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس قدر جرا کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ضد ہو کر فرمایا، اللہم اکفنی بلالا، اے اللہ میری طرف سے بلال کو خود سنبھال۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ استدلال پیش کرتے تھے کہ اگر مفتوحہ علاقے فوج میں تقسیم کر دیے جائیں تو آئندہ افواج کی تیاری، بیرونی حملوں کی مدافعت، ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے مصارف کہاں سے آئیں گے، اور یہ مصلحت بھی آپ کے پیش نظر تھی کہ اگر زمین افواج میں تقسیم کر دی جائے تو وہ جہاد کی طرف سے غافل اور جاگیرداری میں مشغول ہو جائیں گے، لہذا اموال غنیمت اور فوج میں تقسیم کر دینے چاہیے اور زمین بیت المال کی ملکیت قرار دینی چاہیے، کیونکہ اتنی کثیر مقدار میں اموال اور زمین اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگنے کی توقع کم نہیں تھی۔ چنانچہ کیونکہ اتنی کثیر مقدار میں مال اور زمین اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگنے کی توقع کم ہی نظر آ رہی تھی، چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پچھلے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جو بستی فتح کرتا اسے فتح کرنے والوں میں بانٹ دیتا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو بانٹ دیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عراق کی زمینوں کو قومی تحویل میں لینا۔ جہاں تک اسلامی مملکت کے استحکام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا تعلق تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رائے کے ثابت کا مکمل یقین تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ کوئی ایسی نص خطی پیش نہ کر سکتے تھے جس سے وہ مجاہدین سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر سکیں۔ چونکہ دلائل دونوں طرف موجود تھے، لہذا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلے کے لیے 10 افراد مشتمل مجلس سے مشاورت طلب کی۔ اس مجلس میں 5 قدماء مہاجرین اور 5 انصار، اوس و خزرج شریک ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ کئی دن بحث چلتی رہی مگر کچھ فیصلہ نہ ہو سکا۔ سیدنا عمر اس سلسلے میں خاصے پریشان رہتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کو یہی الفاظ سجا دیے جو اس بحث کو طے کرنے کے لیے نص قطعی کا درجہ رکھتے تھے، اور یہ ایسی دلیل تھی جس کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ سیدنا عمر نے ایک اجتماع عام بلا کر اس میں اسی کے جملے کے حوالے سے پرزور تقریر فرمائی۔
جس پر سب لوگوں نے یک زباں ہو کر اعتراف کیا کہ آپ کی رائے درست ہے۔ یہاں یہ مسئلہ یہ بھی سامنے آتا تھا، یہ الفاظ تو مدتوں پہلے نازل ہو چکے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر سمیت سب صحابہ سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکے تھے، لیکن ان کا اطلاق امپلیکیشن کا معاملہ ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا، اور جب معاملہ سامنے آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیات الہی میں غور کرنے پر سیدنا عمر کو ان الفاظ کا مفہوم اور اس کی وسعت بھی سجھا دی تھی۔ قرآن کا یہی وہ ایجاد ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس کتاب کے عجائب لامحدود ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اس واقعے سے ضمناً درجہ الامور پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ نزاع کے وقت امیر کے اختیارات کی تعین۔ امیر فیصلہ کرتے وقت کثرت رائے کا پابند نہیں ہوتا۔ فیصلے کی اصل بنیاد اس کا اپنا دلی اطمینان یا انشراح صدر ہے، کیونکہ اس معاملے میں اکثریت کی رائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھی۔ امیر اپنی مرضی یا رائے عوام پر ٹھونسنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ انہیں شرعی دلیل سے قائل کرنا اور انہیں اپنے اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے۔ بالالفاظ دیگر، اسلام کا نظام حکومت استبدادی کا نہیں بلکہ شرعی ہے، اور مشورے میں مقصود دلیل کی تلاش ہے، خواہ وہ ایک آدمی سے مل کر کیا جائے یا کثرت رائے کی فیصلے کی بنیاد پر۔ یہاں کثرت رائے فیصلے کی بنیاد نہیں ہوتی۔ نمبر 3، آخری فیصلے کا اختیار امیر مجلس کو ہی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھنے والوں کی تنبیہ۔ سائے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خواہ وہ مہاجرین ہو یا انسان، اور بغض، دعوت، کینہ یا بے رکھے، اسے سب سے پہلے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے یہ گناہ معاف فرما، اور ہمارے بھائیوں کو معاف فرما جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے چکے ہیں، اور اگر ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کوئی کینہ رہ گیا ہے تو اسے بھی نکال دے۔ سچا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاک باز جماعت سے محبت رکھے اور انہیں اپنا قائد تسلیم کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص صحابہ سے بغض رکھے اور ان کی بدگوئی کرے، مال فہ میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ الم تروا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تروا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نافقوا، نفاق یا منافق تھے، یقولون، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، لئن، البتہ اگر، اخرجتم، تم نکالے گئے، لنخرجن، تو ہم ضرور نکالے جائیں گے، لنخرجن، تو ہم ضرور نکالے جائیں گے، معکم، تمہارے ساتھ، ولا نطیع، اور نہ مانیں گے، فیکم، تمہارے بارے میں، احدن، کسی کا، ابداً، کبھی، وان، اور اگر، قوتلتم، تم سے لڑائی ہوئی، لننصرنکم، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک یہ البتہ جھوٹے لوگ ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی اور اپنے اہل کتاب بھائیوں، کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تم جلا وطن کیے تو ہم اچھا، کیا ان نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی اور اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو یقیناً ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی طرف سے بنو نذیر کے نام و پیغام ہے، جنہوں نے یہود کو مزید سرکش بنا دیا تھا، اور یہی لوگ منافق تھے، منافقوں کے حقیقتاً بھائی تھے، جس کی آلریڈی ہم اسی صورت حشر کی دوسری آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ اس پیغام کا آخری حصہ یہ تھا کہ یہ ہمارا اٹل و قطعی فیصلہ ہے کہ ہم ضرور تمہاری مدد کو پہنچیں گے، تمہارے معاملے میں ہم اس کے خلاف کسی مسلمان کی بات نہ مانیں گے اور نہ اس کی کچھ پرواہ سمجھیں گے۔ یعنی جو پیغام انہوں نے یہودیوں کو بھیجا ہے وہ بھی سراسر جھوٹ ہے، جس سے وہ یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسا رہے ہیں کہ وہ دلیر ہو کر جنگ لڑیں تو ہمارا کام از خود بن جائے گا اور مسلمانوں سے نجات مل جائے گی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ منافق نہ لڑائی میں ان کا ساتھ دینے کی نیت رکھتے ہیں، نہ جلا وطنی میں، اور اگر وہ لڑائی میں حصہ لیں بھی تو بھی دم دما کر بھاگ نکلیں گے، کیونکہ یہ مکار اور دغاباز لوگ اور ہمیشہ بزدل اور بگوڑے ہوا کرتے ہیں۔ لئن
اخرجو اور وہ جلا وطن کیے گئے، لا یخرجون وہ نہ وہ نکلیں گے، معہم ان کے ساتھ، ولا ان اور اگر وہ قوتلوا ان سے لڑائی ہوئی، لا ینصرونہم وہ ان کی مدد نہ کریں گے، ولا ان اور اگر نصروہم وہ ان کی مدد کریں گے، لا یولن تو وہ یقیناً پھیریں گے، الادبار اپنی پیٹھیں، ثم پھر لا ینصرون وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ اگر وہ یہودی نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو پشت دکھا کر بھاگ نکلیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ لَأَنتُمْ یقیناً تمہارا اشد رہبتاً بہت زیادہ ڈر، فی صدورہم ان کے سینوں میں، من اللہ سے، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ تمہاری دہشت ہے، یہ اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یعنی منافقوں کا بنو نذیر سے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اللہ سے ڈر گئے ہیں، یا انہیں اپنا دعویٰ اسلام کا کچھ پاس ہونے لگا ہے، یا انہیں یہ خطرہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں کافروں کی حمایت کی جرم کی پاداش میں سزا ملے گی، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے جیسے سچے مسلمانوں کی آپس میں باہمی اتفاق اور اللہ کی راہ میں سر دڑ کی بازی لگا دینے سے وہ کچھ اس طرح مروب ہو چکے ہیں کہ انہیں یقین ہو چکا ہے کہ وہ یہودیوں کی حمایت میں لڑنے کو نکلیں تو یہودیوں کے ساتھ یہ خود بھی پس جائیں گے۔ اصل سوجھ بوجھ یہ ہے کہ صرف اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کے مقابلے میں اور کسی سے نہ ڈرا جائے، مگر یہ لوگ بس ایک اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی سب طرح کے خطرات ان کے سروں پر منڈلاتے رہتے ہیں، لہذا جس طرف انہیں اپنے بچاؤ کی صورت نظر آتی ہے اپنے تمام وعدوں کو بالائے طاق رکھ کر ادھر ہی اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ لا یقاتلونکم وہ نہ تم سے لڑیں گے، جمیعاً سب مل کر اکٹھے، الا مگر فی قرن بستیوں میں، محصنۃ قلعہ بند، او من ورائی یا پیچھے سے، جدور دیواروں کے، بأسہم ان کی لڑائی، بینہم ان کے آپس میں، شدید بہت سخت، تحسبہم تم گمان کرتے ہو انہیں، جمیعاً اکٹھے، وقلوبہم حالانکہ ان کے دل، شتیٰ الگ الگ، ذالک بأنہم یہ اس لیے کہ وہ، قوم لا یعقلون ایسے لوگ ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ اکٹھے ہو کر تو مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، الا یہ کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں، ان کی آپس میں شدید مخالفت ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ یہود اور منافقین میں جرت کا فقدان۔ اس آیت کے مخاطب یہود بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، دونوں ایک جیسے مکار، دغاباز، وعدے کے جھوٹے اور مفاد پرست ہیں۔ ایسے لوگ بزدل ہوتے ہیں، کبھی بھی کھلے میدان میں لڑنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ہاں ایسی جگہ بیٹھ کر لڑ سکتے ہیں جہاں ان کی جان کا کچھ خطرہ نہ ہو، مورچوں میں یا قلعہ بند ہو کر تو یہ تیر و تفتنگ کا کھیل کھیل سکتے ہیں، مگر سامنے آ کر 10 بدس جنگ کرنا ان کے بس کا روگ نہیں۔ بھلا جسے ہر وقت اپنی جان بچانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے وہ مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا یہود، کیا منافق اور کیا اس کی ذیلی شاخیں۔ ان کے اتحاد کی بنیاد محض اسلام دشمنی ہے، ان سب کے اتحاد کی بنیاد صرف اسلام دشمنی ہے، رہے ان کے اندرونی اختلافات اور باہمی عداوتیں تو وہ شدید ہیں، لہذا ان کا یہ عارضی اور غیر مستقل اتحاد بھی سخت ناپائیدار ہے، جو دوران جنگ عین اتحاد کے موقع پر بھی پارا ہو سکتا ہے، جیسا کہ جنگ احزاب کے آخر میں قریشیوں اور یہودیوں کا یہ اختلاف ان کی شکست کا اہم حصہ بن گیا تھا۔ یعنی انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتحاد میں صرف وہ کام آتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں، ان کے خیالات اور نظریات میں ہم آہنگی ہو۔ جب تک وہ اس بات کو نہ سمجھیں گے، عارضی طور پر اتحاد کر لینے کے باوجود بھی حق کے مقابلے میں مار ہی کھاتے رہیں گے۔ کمثل الذین حال جیسا جو لوگ من قبلہم ان سے قبل قریبی زمانے میں، ذاقوا انہوں نے چکھ لیا، وبال امرہم اپنے کام کا وبال، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کا حال ان لوگوں سا ہے جو ان سے تھوڑی سی مدت پہلے اپنے کی کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تھوڑی سی مدت سے پہلے یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کو جس کی قدر ذلت و خواری سے نکالا گیا، وہ یہ یہود بنی نذیر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور اس کی تفصیل پہلے بھی اسی صورت کی آیت نمبر 2 کے حواشی میں گزر چکی ہے۔ اور کافر تھوڑی مدت پہلے جنگ بدر میں اپنی کرتوتوں کی سزا پا چکے ہیں، یہ تو انہیں دنیا میں سزا ملے اور آخرت میں تو ان کا عذاب جو کا دو ہی ہے، دردناک عذاب۔
کما للشیطان، یہ حال جیسا شیطان، اذ قال، جب اس نے کہا، للانسان، انسان سے، نکفر، تو کفر اختیار کر، فلما، تو جب کفرا، اس نے کفر کیا، قال، اس نے کہا، انی، بے شک میں، بریون، لا تعلق ہوں، من کا، تجھ سے، انی، تحقیق میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، اللہ رب العالمین، اللہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کفر کر، جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ انسان کو کئی طرح کے سبز باغ دکھا کر اسے اپنے دام تزویر میں پھنسا لیتا ہے، پھر جب انسان شیطانی جال میں پھنس کر اس کا اعلی کار اور ایجنٹ بن جاتا ہے تو شیطان نیا شکار تلاش کرنے لگ جاتا ہے، پہلے کی طرف سے مطمئن اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کی دوسری توجہ یہ ہے کہ شیطان قیامت کے دن اپنے پیراکاروں کے سامنے ایسی تقریر کر کے خود کو خاص طور پر بری ذمہ صاف طور پر بری ذمہ ہونے کی کوشش کرے گا، اور اس کی عملی شکل میدان بدر میں پیش آئی، جب شیطان میدان بدر میں بنو کنانہ کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل دھار کر نمودار ہوا اور کافروں کو اکسانے اور فتح کی یقین دہانی کرانے لگا، پھر جب اس نے میدان میں فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اترتے دیکھا تو چپکے سے وہاں سے کھسکنے لگا، اور اس کی تفصیل سورۃ انفال کی آیت نمبر 48 میں گزر چکی ہے۔ جنگ بدر میں شیطان کی آمد اور فرار، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ منافقوں نے بھی یہود بنو نذیر سے شیطان کا ہاتھ کھیلا، انہیں جھوٹے وعدے اور امداد کی جھوٹی تسلیاں دیتے رہے، پھر جب بنو نذیر نے منافقوں کے ان وعدوں اور انگیخت پر سرکشی اختیار کے ان کا محاصرہ ہو گیا تو منافقین بڑے اطمینان سے اپنے وعدوں سے دامن جھاڑ کر ان کا تماشا دیکھتے رہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا، تو پس کیا ہوا ان دونوں کا انجام، انہما، بے شک وہ دونوں، فی النار، آگ میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَذَلِكَ جزاء، اور یہ جزا ہے ظالمین کے لیے، اور یہ جزا یعنی سزا ہے ظالموں کے لیے، پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یعنی گمراہ ہونے والے خود عقل و ہوش سے کام لینا چاہیے اور گمراہ کرنے والوں سے بچنے رہنا چاہیے، پھر جو گمراہ ہو گیا تو دونوں ایک جیسے ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے، لہٰذا دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی، دونوں ہی ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔